آج ہم پڑھیں گے سجدہ سہو۔ سہو کا مطلب ہوتا ہے بھولنا۔ اکثر لوگ نماز میں سجدہ سہو کے بہت سے احکامات سے ناواقف ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اس جگہ سجدہ سہو چھوڑ دیتے ہیں جہاں وہ واجب ہوتا ہے، اور کچھ لوگ وہاں سجدہ سہو کرتے ہیں جہاں نہیں کرنا ہوتا۔ کچھ لوگ نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کر لیتے ہیں، اگرچہ اس کا موقع سلام پھیرنے کے بعد کا ہو، یعنی سجدہ سہو سلام سے پہلے بھی ہوتا ہے اور سلام سے بعد بھی۔ کچھ لوگ سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرتے ہیں، اگرچہ اس کا موقع سلام پھیرنے سے پہلے کا ہو۔ اسی لیے سجدہ سہو کے احکام کا علم حاصل کرنا بہت اہم ہے، کیونکہ اگر سجدہ سہو درست طریقے پر نہ ہو تو پھر نماز میں کمی رہ جاتی ہے۔ سجدہ سہو سے مراد کیا ہے؟ نمازی کے کیے جانے والے ان 2 سجدوں کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے جو وہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے جو نماز میں بھولنے کی وجہ سے واقع ہوتی ہے۔ یعنی جب ہم نماز میں بھولتے ہیں اور کچھ گڑبڑ کر جاتے ہیں، کوئی کمی کر جاتے ہیں، شک میں پڑ جاتے ہیں، تو اس شک کو دور کرنے کے لیے یہ سجدہ کیا جاتا ہے۔ سجدہ سہو کو مرغمتین بھی کہا جاتا ہے۔ مرغمتین، رغم انفہ کا مطلب ہے اس کی ناک خاک آلود ہو، تو مرغم کا مطلب ہوا ناک خاک آلود کرنے والا۔ کس کی؟ شیطان کی، کیونکہ شیطان نے انسان کو آ کر شک میں ڈالا تھا، یعنی شیطان انسان کی نماز میں خلل ڈالتا ہے، شک ڈالتا ہے، تو اس کے اس شک اور خلل کو دور کر کے نماز میں اطمینان حاصل کرنے کے لیے یہ سجدہ کیا جاتا ہے، شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کا نام مرغمتین، شیطان کو ذلیل و خوار کرنے والی 2 چیزیں رکھا ہے، کیونکہ 2 سجدے ہوتے ہیں نا۔ سجدہ سہو کا حکم معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اپنی نماز میں کچھ بھول جائے تو وہ بیٹھ کر سہو کے 2 سجدے کرے، یعنی اس کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ ہر سہو کے لیے سجدہ ہے، یعنی جو بھی بھولے آپ نماز کے اندر اس میں سجدہ ہے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر طرح کے سہو کے لیے سلام پھیرنے کے بعد 2 ہی سجدے ہیں، یعنی اگر 3 دفعہ بھولے ہیں ایک نماز میں تو آخر میں بس 2 ہی سجدے کرنے ہوں گے۔ آپ کو شک پڑ گیا رکعت میں، پھر آپ کو شک پڑ گیا اس چیز میں کہ آپ نے پتہ نہیں 2 سجدے کیے کہ 3 کیے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر 2 سجدے ہی آخر کے کافی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سجدہ سہو کمی کو پورا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس میں اس بات کی دلیل بھی ہے کہ اگر نماز مکمل پڑھی گئی ہو تو یہ سجدے شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، جیسا کہ وارد ہوا، یعنی صرف شک ہی ہوا، حالانکہ آپ کی ہر چیز بالکل ٹھیک تھی تو بھی ٹھیک ہے، آپ تسلی کے ساتھ سجدے کر لیں تاکہ آپ کے اندر کی خلش دور ہو جائے۔ لیکن اگر کمی کی گئی ہو تو یہ کمی پوری کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ لیکن سجدہ سہو صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب نماز میں شک، زیادتی یا کمی کی وجہ سے ہو۔ سنن یعنی مستحبات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو نہیں کیا جاتا، جیسا کہ جہری قرات والی نماز دھیمی آواز میں پڑھ لینا، یا سری نمازوں میں اونچی قرات کرنا، یا دعائے استفتاح بھول جانا، تو اس پہ سجدہ سہو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی مستحبات جو ہے نماز کے، ان میں اگر کوئی کمی ہو جائے تو سجدہ سہو نہیں۔ مثلاً امام نے جہری نماز پڑھانی تھی تو وہ چپکے سے نماز پڑھا گیا، یہ کچھ حصہ۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، آپ نے بھی کبھی جماعت کرائی ہوگی کہ آپ اپنی ہی سورت فاتحہ شروع کر دیتے ہیں اور پیچھے لوگ بھی کھڑے ہیں، تو اب آپ کو خیال آتا ہے کہ اوہ میں تو اونچا پڑھنا تھا، تو اب آپ کو جہاں ہی خیال آیا وہاں سے ہی آپ نے بلند آواز میں پڑھنا شروع کر دیا، شروع سے دوبارہ نہیں سب کچھ کرنے کی ضرورت، اور آخر میں سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے دعائے استفتاح نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے اس میں۔ کب ہوتا ہے سجدہ سہو؟ جب نماز میں کوئی کمی ہو یا زیادتی واقع ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ سجدہ سہو کا فائدہ، ابو سعید خدری سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے اور معلوم نہ ہو کہ اس نے کتنی رکعات پڑھی ہیں، 3 یا 4، تو شک کو چھوڑ کر اور جتنی رکعات کا یقین ہو اس کے مطابق نماز پڑھے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے، اور اگر اس نے 5 رکعات پڑھ لی ہو تو ان 2 سجدوں کے ساتھ اس کی نماز جفت ہو جائے گی، یعنی 6 ہو جائیں گی، اور اگر پوری 4 پڑھی ہو تو یہ 2 سجدے شیطان کے لیے ذلت کا سبب بن جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے، یہ صحیح مسلم کی اس روایت کے مطابق 3 سچویشنز ہیں، بتائیے کون کون سی۔ نمبر 1،
نماز میں شک ہو جائے اور یہ یاد نہ رہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو یقینی بات کیا ہے اور شک والی کیا ہے؟ 3 یقینی ہے اور چوتھی میں شک ہے. کیا کریں گے؟ 1 رکعت اور پڑھ کر بعد میں سجدہ سہو کر لیں گے. دوسری صورت، اگر 5 رکعتیں پڑھ لی تو پھر 2 سجدے سلام کے بعد کرنے. زیادتی کی صورت میں سلام کے بعد سجدہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا؟ وہ 5 کی بجائے 6 ہو جائیں گے، یعنی 2 سجدوں کی وجہ سے وہ جفت ہو جائے گے سجدے. اور اگر پوری 4 رکعتیں پڑھی ہوں اور ایسے ہی دل میں شک ہو، یعنی یہ یقین ہو کہ 4 ہی پڑھی ہیں لیکن پھر بھی تھوڑا بہت وہ رہ جائے، تو پھر کیا کریں؟ 2 سجدے کر لیں اور پھر سلام پھیر دیں، کیونکہ سجدہ صاحب ہوتا ہی بھول پر یا شک پر ہے. ٹھیک، تو چاہے زیادتی ہو، چاہے کمی ہو، چاہے پوری ٹھیک نماز پڑھی اور پھر آپ سجدہ صاحب کر رہے ہوں، تو وہ بھی شیطان کے لیے ذلت کا باعث ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی. نماز کے دوران آپ کو سہو ہو گیا، پس آپ نے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا. سہو کے بغیر نماز پڑھنے کا اجر، یعنی اگر کوئی نماز میں بھولتا نہیں اور اپنی نماز بالکل درست پڑھتا ہے تو اس کا کیا اجر ہے؟ زید بن خالد جوہنی سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 2 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ان میں کچھ بھی نہ بھولے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس لیے ممکن حد تک اپنے آپ کو سہو سے بچانا چاہیے، یعنی نماز میں اتنی توجہ رکھنی چاہیے کہ انسان کچھ بھی نہ بھولے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ میں نے جفت عدد میں رکعتیں پڑھی، یعنی ایون نمبر میں پڑھی ہیں یا طاق عدد میں، یعنی 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو اس بات سے بچاؤ کہ تمہاری نماز میں شیطان تم سے کھیلنے لگے. تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اسے جفت اور طاق کا یعنی ایون آڈ کا پتہ نہ چلے رکعتوں کی تعداد میں، تو اسے 2 سجدے کر لینے چاہیے کہ ان دونوں سے اس کی نماز مکمل ہو جاتی ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اول تو یہ کہ انسان پوری توجہ سے نماز پڑھے کہ بھولے نہ، لیکن پھر بھی شیطان اچھے بھلے انسان کو بھلوا دیتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو حافظہ ذرا کمزور ہوتا ہے، تو اس وقت یہ اٹیک اور بھی زیادہ ہونے لگتے ہیں. تو انسان پھر پریشان ہی رہتا ہے کہ نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. تو اس طرح کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے ہمارے دین نے ہمارے لیے بڑی سہولت پیدا کی اور ہمیں ان سجدوں کا حکم دے کر نماز کے اندر اطمینان پیدا کر دیا. ٹھیک ہے، تو اب اس کا حکم بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی ہے، یعنی آپ کا قول بھی ہے اور آپ کا فعل بھی ہے. سہو ہوتا ہے، سہو نہیں ہوتا. سب لوگ اپنا تلفظ بھی درست کر لیں. سہو جیسے لغو، ٹھیک ہے، کرب، نفس، سہو. سجدہ سہو کے اسباب، اس کے 3 اسباب ہیں. نمبر 1، نماز میں کسی عمل کا زیادہ ہو جانا. کسی عمل کا زیادہ ہو جانا، آپ کو شک پڑ گیا کہ آپ نے 2 کی بجائے 3 سجدے کر دیے. کمی ہو جانا، 2 کی بجائے 1 سجدہ کرنا. نماز میں شک پیدا ہو جانا کہ پتہ نہیں سجدہ کیا بھی ہے کہ نہیں، مثلا یا سورۃ فاتحہ پڑھی بھی ہے کہ نہیں، حالانکہ پڑھی ہوتی ہے لیکن شک ہوتا ہے. نمبر 1، نماز میں کسی عمل کا زیادہ ہو جانا. بھول کر نماز کے کسی رکن کو زیادہ پڑھ لینے پر سجدہ سہو. اگر نمازی اپنی نماز میں قیام، قعدہ، رکوع یا سجدہ، یہ دیکھ لیجیے ذرا دوبارہ، قیام، قعدہ. قعدہ کیا ہوتا ہے؟ بیچ میں تشہد پڑھنا. رکوع، ذہن میں آ رہا ہے رکوع، سوچتے جائیے، ذرا امیجن کریے ساتھ کہ آپ جیسے نماز میں ہیں اور یہ چیزیں ہو رہی. یا سجدہ، جان بوجھ کر زائد کر دے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. جان بوجھ کے اگر 2 کی بجائے 3 سجدے کیے یا 1 کی بجائے 2 رکوع کیے تو پھر کیا ہوگا؟ نماز باطل. لیکن اگر وہ بھول جائے اور اسے یاد نہ رہے کہ اس سے نماز میں زیادتی واقع ہو گئی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی نماز سے فارغ ہو چکا، اس وقت اس کو یاد آیا کہ اوہ میں نے تو 3 سجدے کر دیے تھے، اس صورت میں اسے صرف سجدہ سہو کرنا ہوگا اور اس کی نماز صحیح ہوگی. اتنی بات ابھی سمجھے، یہ والی بات سمجھ آ گئی؟ کیونکہ یہ ساری بلڈ اپ ہوگی، پھر جا کے پوری بات آپ کو سمجھ آئے گی. خلاصہ یہ ہے کہ نماز کا کوئی رکن جان بوجھ کے زیادہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ نماز باطل. اور اگر بھول کے زیادہ کر لیا تو سجدہ سہو کافی ہوگا. بس اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اوکے، نیکسٹ ہے 4 رکعت کی بجائے 5 رکعت پڑھنے پر سجدہ سہو کا طریقہ.
اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے مثلاً ظہر کی 5 رکعت نماز پڑھ لی اور اسے تشہد میں یاد آیا کہ اس نے اس نماز میں زیادتی کر دی ہے، تو وہ تشہد کو مکمل کرے گا، سلام پھیرے گا، پھر سجدہ سہو کرے گا اور سلام پھیرے گا۔ طریقہ سمجھ آ گیا؟ 5 رکعتیں پڑھی تھیں آپ نے، اور آپ جب اتحیات میں بیٹھے تو شیطان نے آ کے پھر یاد کرا دیا کہ تم نے تو 5 پڑھی ہیں۔ اب انسان خلل میں آ گیا، اب کیا کروں؟ اب اطمینان سے سلام تک پوری نماز پڑھ لے، سلام پھیر لے تشہد کے آخر تک پڑھ کے، اور پھر 2 سجدے کر کے پھر بیٹھ کے سلام پھیر دے۔ دیٹس اٹ۔ ٹھیک ہے، اب سمجھ آ گیا سب کو؟ لیکن اگر اسے یہ زائد عمل سلام پھیر لینے کے بعد یاد آئے تو وہ سجدہ سہو کرے گا اور سلام پھیر دے گا۔ مثلاً نماز پڑھا رہا تھا کوئی شخص اور اس نے 5 رکعتیں پڑھا دی، پیچھے والے نے نماز کے دوران تو کچھ نہیں کہا، جب سلام پھیر لیا تو آپ نے 5 کیوں پڑھائی؟ بھئی آپ کہاں تھے جب 5ویں پڑھی جا رہی تھی؟ تو آپ اس وقت کچھ بتاتے، لیکن اس وقت تو نہیں سبحان اللہ کہا یا کچھ بھی۔ تو بہرحال بعد میں کہا، تو اب کیا کریں؟ بات بھی ہو گئی لیکن ابھی اپنے مسئلے پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو فوراً سجدے کر کے پھر سلام پھیر دے، چاہے بات بھی ہو جائے۔ جتنی بات میں سمجھا رہی ہوں اتنی بات سمجھتے جائیں، ٹھیک ہے؟ آگے پیچھے ابھی نہیں جائیں، کیونکہ شیطان ہمیں سمجھنے نہیں دے گا، کیونکہ اس پر ہماری نماز کے صحیح ہونے کا انحصار ہے۔ اگر سجدہ صاحب کرنے کا طریقہ معلوم نہ ہوا اور نمازوں میں بھول کے گڑبڑ کرتے رہے، نمازیں باطل۔ ٹھیک ہے، سلام پھیرنے سے قبل سجدہ صاحب کر لے گا، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تشہد ترک کیا تو اپنی نماز جاری رکھی اور واپس نہیں بیٹھے، بس آپ نے سلام پھیرنے سے قبل سجدہ صاحب کیا۔ کم رکعت پڑھنے پر سجدہ صاحب کا طریقہ یہ بھی کمی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پچھلے پہر کی ایک نماز پڑھائی، ظہر یا عصر تھی۔ کہتے ہیں آپ نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ کتنی پڑھنی تھی؟ تو کتنی پڑھائی؟ تو پھر آپ مسجد کے سامنے ایک لکڑی کے پاس کھڑے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ اس پر رکھ لیے، کھڑے بھی ہو گئے۔ آپ کا ایک ہاتھ دوسرے کے اوپر تھا، یعنی اس طرح، اور آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار نمایاں تھے۔ شاید کوئی ٹینشن تھی، پریشر تھا، اسی وجہ سے آپ نماز میں بھول گئے اور پھر اٹھ کے کھڑے بھی ہو گئے، اور پاس ہی کوئی لکڑی پڑی تھی، اس کے اوپر ہاتھ بھی رکھ لیے۔ پھر جلد باز لوگ مسجد سے نکل آئے اور وہ کہہ رہے تھے نماز کم کر دی گئی، نماز کم کر دی گئی۔ لوگوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، مگر وہ آپ کی ہیبت کے باعث وہ آپ سے بات نہ کر رہے تھے، کیونکہ اس وقت آپ پر ناراضگی کے آثار تھے۔ یہ بھی ایک ادب ہے کہ جب کسی کو بہت غمگین دیکھیں، ناراض دیکھیں یا جذبات میں دیکھیں تو اس وقت اس کو ٹائم دیں، اس سے بات نہ کریں۔ تو ایک آدمی کھڑا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ذوالیدین کہا کرتے تھے، 2 ہاتھوں والا۔ ہر ایک کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں لیکن اس کو چھیڑتے تھے، وہ 2 ہاتھوں والے۔ مذاق بھی ہو گیا، کوئی جھوٹ بھی نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم کر دی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم کی گئی ہے۔ کہنے لگا، بلکہ اے اللہ کے رسول، آپ بھول گئے ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، کیا ذوالیدین ٹھیک کہہ رہا ہے؟ انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر واپس آئے اور باقی 2 رکعتیں پڑھائیں۔ پھر آپ نے سلام پھیرا، پھر آپ نے تکبیر کہی اور سجدہ کیا، اپنے سجدے کی مانند یا اس سے کچھ لمبا سجدہ، یہ سجدہ صاحب تھا۔ پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی، اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھایا اور پھر اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ سجدہ کیا، اپنے پہلے سجدے کی مانند یا اس سے کچھ لمبا۔ پھر آپ نے سر اٹھایا اور تکبیر کہی۔ محمد بن سیرین سے کہا گیا، کیا آپ نے سجدہ صاحب کے بعد سلام پھیرا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے یہ بات ابو ہریرہ سے یاد نہیں، مگر مجھے بتایا گیا ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ پھر آپ نے سلام پھیرا۔ تو اب اگر آپ 4 رکعتوں کی بجائے 2 پڑھ کے سلام پھیر بیٹھے ہیں اور پاس بیٹھے شخص نے کہا جی آپ نے 2 پڑھی ہیں، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اٹھ کے 2 رکعتیں اور پڑھ کے پھر سلام پھیرنے سے پہلے کیا کریں؟ 2 سجدے کر لیں اور پھر سلام پھیر دیں۔ رکوع یا سجدہ نہ کرنے پر سجدہ صاحب کا طریقہ۔ اب ایک ہے رکعت مس کرنے پہ سجدہ صاحب، کیسے ہوگا؟ رکعت ایکسٹرا پڑھنی ہوگی، 1 رکعت چھوڑی تو 1، 2 چھوڑی تو 2۔ رکوع یا سجدہ نہ کرنے پر سجدہ صاحب کا طریقہ۔ جس نے بھول کر کوئی رکن چھوڑ دیا، خواہ وہ سجدہ ہو یا رکوع ہو، کیا چھوڑ دیا؟ رکن چھوڑ دیا، جیسے سجدہ ہو یا رکوع ہو، پھر اسے دوسری رکعت کی قرات شروع کرنے کے بعد یاد آئے تو اس کی وہ رکعت باطل ہو جائے گی جس میں اس نے رکن کو چھوڑا ہے، اور جو رکعت اس نے شروع کی ہے وہ اس کی جگہ لے لے گی، یعنی اس کی دوسری رکعت پہلی رکعت ہی شمار ہوگی، دوسرے لفظوں میں 1 رکعت ایکسٹرا پڑھنی ہوگی۔ ٹھیک ہے،
اگر سورت فاتحہ بھول جائے آپ کو نماز میں تو آپ کو ایک رکعت ایکسٹرا پڑھنی ہے. اگر آپ کو رکوع بھول جائے اور سجدے میں جا کے یاد آئے تو کھڑے ہو کے دوبارہ رکوع نہیں کرنا, ایک رکعت اور پڑھنی ہوگی. سجدہ ایک بھول گیا, رکعت نہیں ہوئی مکمل, ایک رکعت اور پڑھنی ہوگی. تو نماز کے جو ارکان ہیں اگر اس میں سے کچھ چھوٹ جائے تو وہ رکعت ہوتی ہی نہیں, پھر ایک رکعت اور پڑھنی پڑتی ہے. اچھا, یہاں تک آپ مجھے بتائیے کیا سمجھ نہیں آیا. چلیے بتائیے, نماز میں زیادتی ہو جائے تو کیسے سجدہ سہو کریں گے؟ سلام پھیرنے کے بعد. نماز میں کمی ہو جائے سلام پھیرنے سے پہلے. یہ اہم بات آپ یاد رکھ لیں. لیکن نماز میں اگر مستحب کی کمی ہو جائے, جیسے سبحانک اللہم و بحمدک نہیں پڑھی تو کیا ہے, کوئی سجدہ سہو نہیں ہے. اگر آپ نے سورت فاتحہ نہیں پڑھی تو رکعت ہی نہیں ہے, ایکسٹرا رکعت پڑھ کے سجدہ سہو کریں گے, سلام سے پہلے ہی کریں گے سجدہ سہو. ٹھیک ہے, اب آپ نے تشہد شروع ایکچولی نہیں کیا تو سجدہ کر لیں, پھر آپ کر لیں, اور پھر اگر کر لیں. آپ کر تو چکے ہیں اگر آپ اتحیات کا لفظ بھی بول چکے ہیں تو آپ اتحیات کنٹینیو کریں گے اور ایک رکعت اور پڑھیں گے. ٹھیک ہے. نماز کے بعد یاد آنے پر سجدہ سہو کا طریقہ. ایک آدمی نے نماز پڑھی, جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اسے یاد آیا کہ اس نے آخری رکعت میں صرف ایک سجدہ کیا ہے, تو وہ آدمی پوری رکعت ادا کرے گا. ٹھیک ہے. جو اپنی نماز میں سجدہ کرنا بھول جائے اس پر واجب ہے کہ جب اسے یاد آئے وہ سجدہ کرے. بعض علماء کا کہنا ہے کہ اگر اس نے اگلی رکعت کی قرات شروع کر لی تو جس رکعت میں سجدہ چھوٹ گیا تھا وہ اسے باطل کر دے گا اور دوسری رکعت کو پہلی رکعت کی جگہ پر قائم کرے گا. یعنی اس نے دوسری رکعت شروع کر دی لیکن وہ پہلی باطل ہوگی, یہ دوسری رکعت پہلی شمار ہوگی. اب اگر اسے اپنی نماز مکمل پڑھ لینے کے بعد یاد آئے تو وہ اس رکعت کو ادا کرے گا جب تک فاصلہ لمبا نہ ہو اور اس کا وضو ٹوٹا نہ ہو. اگر اس نے یہ نہیں کیا اور فاصلہ لمبا ہو گیا, یعنی جا کے بیڈ پہ لیٹ گیا یا اٹھ کے کچن میں کام کرنے لگ گیا, پھر اس کو یاد آیا او ہو مجھے تو بھول ہی گیا تھا کہ میں نے ایک رکعت اور پڑھنی تھی, اب میں جا کے ایک پڑھ کے تو نو. اگر آپ وہیں مصلی پر بیٹھے ہیں, اسی ایریا میں ہیں اور آپ کو یاد آ گیا تو جلدی سے رکعت جو چھوٹی, ایک چھوٹی, دو چھوٹی, اس کو ایکسٹرا پڑھ لیجیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن اگر آپ نے وہ جگہ چھوڑ دی اور دنیا کے کاموں میں لگے, پھر آپ کو یاد آیا تو پھر آپ کو آ کے پوری نماز ادا کرنی. ٹھیک ہے. اگر اس نے یہ نہیں کیا اور فاصلہ لمبا ہو گیا یعنی وقت زیادہ ہو گیا تو اس کی پوری نماز باطل ہو جائے گی اور اسے وہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. تشہد اولا نہ پڑھنے پر سلام سے قبل سجدہ سہو کرتے ہیں. آپ نے اتحیات نہیں پڑھا, درمیان والا 2 رکعت کے بعد والا اتحیات نہیں پڑھا, جب آپ کھڑے ہو گئے تو آپ کو یاد آیا تو آپ بیٹھ نہیں سکتے, اب آپ کو تیسری رکعت پڑھنی ہوگی, پھر چوتھی پڑھنی ہوگی, پھر آپ قاعدہ کریں گے اس میں اتحیات سے لے کے آخر تک پڑھ کے 2 سجدے کر کے سلام پھیریں گے. ٹھیک ہے. عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کسی نماز کی 2 رکعتیں پڑھا کر درمیانے تشہد کے لیے بیٹھے بغیر ہی کھڑے ہو گئے, یعنی کنٹینیوسلی 3rd رکعت پہ چلے گئے اتحیات پڑھے بغیر. سمجھ آ گئی. لوگ بھی آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے. جب آپ اپنی نماز پوری کرنے کے قریب تھے تو ہم آپ کے سلام کا انتظار کرنے لگے, لیکن آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے اللہ اکبر کہا اور بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کیے, اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے, اتحیات بھول گیا بیچ میں تو آخری سلام سے پہلے 2 سجدے بس کر لیجئے. عبداللہ بن وہنا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نماز, ایک روایت کے مطابق ظہر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعتوں کے بعد تشہد کے لیے بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے. آگاہ کرنے کے لیے سبحان اللہ کہا گیا, لیکن جب آپ سیدھے کھڑے ہو گئے تو نماز جاری رکھی. یاد رکھیے اگر آپ ابھی اٹھے ہی ہیں نا اور آدھے میں تو نیچے بیٹھ سکتے ہیں, لیکن آپ سیدھے کھڑے ہو گئے تو پھر آپ نیچے نہیں بیٹھیں گے, دوبارہ بیٹھ کے اتحیات نہیں کریں گے, اب آپ کنٹینیو کریں گے, آپ واپس نہ لوٹیں. لوگ بھی آپ کی اقتداء میں کھڑے ہو گئے, آپ نے نماز کو جاری رکھا یہاں تک کہ آپ اپنی نماز سے فارغ ہونے لگے. صرف سلام باقی تھا اور لوگ بھی آپ کے سلام پھیرنے کا انتظار کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل السلام بھولنے کی وجہ سے بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کیے اور ہر سجدے کے لیے اللہ اکبر کہا, پھر سلام پھیر دیا. لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدے کیے, یعنی آپ کی اقتداء کی. تو اس میں کیا پتہ چلتا ہے کہ درمیانی اتحیات اگر بھول جائے اور آپ کو کھڑے ہونے سے پہلے یاد آ جائے تو پڑھ لیجیے اتحیات, یعنی آپ ذرا سا ہی ایسے اٹھے تھے کہ یاد آ گیا واپس بیٹھ جائیں. لیکن اگر آپ سیدھے کھڑے ہو گئے تو پھر نیچے بیٹھ کے اتحیات نہیں پڑھیں گے, پھر آخر میں 2 سجدے کریں گے. یا پھر سلام کے بعد سجدہ سہو کرنا. زیاد بن علاقہ کہتے ہیں ایک مرتبہ مغیرہ بن شعبہ نے ہمیں نماز پڑھائی, 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد وہ بیٹھے نہیں, 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد وہ بیٹھے نہیں بلکہ کھڑے ہو گئے. مقتدیوں نے سبحان اللہ کہا لیکن انہوں نے اشارے سے کہا کھڑے ہو جاؤ.
جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے سلام پھیر کر 2 سجدے کیے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ اسی طرح کرتے تھے. یعنی اگر آپ کو سجدہ صاحب کرنا بھی بھول گیا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، اتحیات تو بھولے، سجدہ صاحب بھی بھول گیا اور آپ سلام پھیر بیٹھے ہیں، تو کیا کریں گے؟ 2 سجدے اس وقت کر کے دوبارہ سلام پھیر دیں. ٹھیک ہے. اگر ایسی حالت میں یاد آئے جبکہ اگلی رکعت میں نہ گئے ہوں تو واپس وہ رکن ادا کرنا. مغیرہ بن شعبہ سے مروی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام 2 رکعتوں پر کھڑا ہو جائے اور صحیح سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے ہی اسے یاد آ جائے تو چاہیے کہ بیٹھ جائے اور تشہد پڑھے، اور اگر سیدھا کھڑا ہو جائے تو نہ بیٹھے بلکہ سہو کے 2 سجدے کرے. نماز میں شک کی 2 صورتیں، اور جہاں تک شک کا تعلق ہے تو وہ نماز میں اضافے یا کمی کے مابین تردد کو کہتے ہیں. یعنی تردد یہ ہے کہ زیادہ پڑی ہے یا کم پڑی ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ آیا اس نے 3 رکعت ادا کی ہے یا 4. اس صورت کی 2 حالتیں ہیں. نمبر 1، کسی ایک چیز پر یقین ہونا، زیادتی یا کمی میں سے کوئی ایک پہلو زیادہ راجح ہوگا، جو پہلو اسے راجح معلوم ہو اس بنا پہ نماز مکمل کر لے اور سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرے. یعنی آپ کہتے 3 یا 4 تو آپ کو یقین زیادہ یہ ہے کہ 4 ہی پڑی ہیں، لیکن پھر بعد میں سلام کے 2 سجدہ سہو کر لیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. راوی حدیث ابراہیم کہتے ہیں، مجھے یاد نہیں کہ آپ نے نماز میں اضافہ کر دیا تھا یا کچھ کمی کر دی تھی. جب آپ نے سلام پھیرا تو عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا نماز کے بارے میں کوئی نیا حکم آ گیا؟ آپ نے فرمایا، کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، آپ نے اس قدر نماز پڑھی ہے. ٹھیک ہے، یا زیادہ کر دیا یا کم کر دیا، کچھ گڑبڑ ہو گئی. یہ سن کر آپ نے اپنے دونوں پاؤں موڑے اور قبلہ رخ ہو کر 2 سجدے کر دیے. پھر سلام پھیرا اور ہم سے مخاطب ہو کے فرمایا، اگر نماز کے متعلق کوئی نیا حکم آتا تو میں تمہیں ضرور مطلع کرتا، یعنی پڑھانے سے پہلے تمہیں بتاتا کہ اب یہ تبدیلی ہو گئی ہے. لیکن میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، اس لیے جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو. اور جب تم میں سے کوئی اپنی نماز میں شک کرے تو اسے چاہیے کہ صحیح حالت معلوم کرنے کی کوشش کرے، پھر اسی پر اپنی نماز پوری کر کے سلام پھیر دے، اس کے بعد 2 سجدے کرے. تو شک کی صورت میں کیا ہے؟ شک دور کرے اور یقین کو بنیاد بنا کر نماز پوری کرے اور اس کے بعد 2 سجدے کر لے. ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک پڑ جائے تو وہ شک دور کرے اور یقین پر بنیاد رکھے. جب اسے نماز مکمل ہونے کا یقین ہو جائے تو وہ بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے. کسی چیز پر یقین نہ ہونے پر یا پھر اس کے نزدیک نقصان اور زیادتی میں سے کوئی بھی راجے نہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہے، تو اسے کم رکعتوں پہ یقین کر لینا چاہیے، اسے بنیاد بنانا چاہیے. بس اس پر وہ اپنی نماز مکمل کرتے ہوئے سلام سے پہلے سجدہ سہو کرے گا. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے ظہر کی نماز ادا کی، تیسری رکعت میں اسے شک ہوا کہ آیا وہ تیسری رکعت میں ہے یا چوتھی میں. تیسری میں شک ہوا کہ تیسری میں کہ چوتھی میں، بس وہ تیسری رکعت کو راجح قرار دے کر 1 رکعت مزید ادا کرے گا اور سلام پھیرے گا اور سجدہ سہو کرے گا. ٹھیک ہے، یعنی چوتھی کا یقین نہیں ہے نا، تیسری کا تو ہے. ٹھیک، تو تیسری بنا کے چوتھی مزید پڑے گا. کم پر بنیاد رکھنا اور رکعت پوری کر کے سلام سے پہلے سجدہ کرنا. ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، اے لڑکے، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ کے کسی صحابی سے یہ مسئلہ سنا ہے کہ اگر کسی آدمی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ سامنے سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آ گئے. انہوں نے پوچھا، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اس لڑکے سے یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ کے کسی صحابی سے یہ مسئلہ سنا ہے کہ اگر کسی آدمی کو نماز میں شک ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ عبد الرحمن نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے اور اسے یاد نہ رہے کہ اس نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2، تو اسے چاہیے کہ وہ اسے 1 شمار کرے. اگر 2 اور 3 میں شک ہو تو انہیں 2 سمجھے، 2 اور 3 میں شک ہو تو 2 سمجھے، 3 اور 4 میں شک ہو تو 3 شمار کرے. پھر اپنی نماز سے فراغت پا کر سلام پھیرنے سے قبل بیٹھے بیٹھے سہو کے 2 سجدے کر لے. سجدہ سہو کے دیگر احکام. سجدہ سہو نماز کے سجدے کی طرح ہی ہے. سجدہ سہو 2 سجدے ہوتے ہیں، ان کے درمیان بیٹھا جاتا ہے اور اس میں مسنون یہ ہے کہ بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھے، اس کے بعد تورک کرے یہاں تک کہ وہ سلام پھیر دے. کیفیت اور ذکر کے لحاظ سے ان 2 سجدوں کی صفت باقی نماز کے سجدوں جیسی ہے. یعنی جیسے آپ کسی رکعت کے اینڈ میں جا کر 2 سجدے کرتے ہیں نا، تو آپ اپنا پاؤں کیسے کرتے ہیں؟ دایاں پیچھے موڑ لیتے ہیں اور بائیں پاؤں پہ بیٹھ جاتے ہیں
اور جب سلام پھیرنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ نیچے بیٹھ جائے، تورک کرتے ہیں. تو سجدہ صاحب کے بھی ایسے ہی کریں گے. پہلے سجدے کے بعد جب بیٹھیں گے تو پاؤں کھڑا کریں گے. دوسرے سجدے کے بعد جب آپ بیٹھیں گے تو دونوں پاؤں یا تو باہر نکال لیں گے یا پھر ایک کھڑا کر کے دوسرا پاؤں پنڈلی سے نیچے نکال لیں گے. تورک جس کو کہتے ہیں. سجدہ صاحب میں کیا پڑھا جائے؟ سجدہ صاحب کے لیے کوئی خاص دعا مقرر نہیں. اس بنا پر ان کا حکم بھی نماز کے سجدوں کے حکم کے مطابق ہوگا. اور جو دعائیں نماز کے سجدے میں پڑھی جاتی ہیں، مثلا سبحان ربی الاعلی یا کوئی اور دعا، تو وہی پڑھی جائیں گی اس میں بھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہو، اس لیے سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو. نماز کے سجدے سے لمبا سجدہ کرنا، بعض لوگ سجدہ صاحب کرتے ہیں تو وہ جلدی جلدی دعا کر لیتے ہیں کہ یہ تو بس ایسے ہی جھونگے میں ہے، تو ذرا لمبا سجدہ کرنا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا تو آپ سے ذوالیدین نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے پوچھا، کیا ذوالیدین نے ٹھیک کہا؟ لوگوں نے عرض کیا، جی ہاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور مزید 2 رکعتیں ادا کی، پھر سلام پھیرا. اس کے بعد اللہ اکبر کہا اور پہلے 2 سجدوں کی طرح یا اس سے طویل سجدے کیے اور اپنا سر اٹھایا. یہ اہم بات ہے، آخری جملہ، پہلے 2 سجدوں کی طرح یا اس سے زیادہ طویل سجدے کیے پھر سر اٹھایا. نفل نماز میں بھی سجدہ صاحب کرنا ہوتا ہے، صرف فرائض میں نہیں ہے. یہ ابن عباس نے اپنے وطر کے بعد صاحب کے 2 سجدے کیے. سلام کے بعد اگر گفتگو کر بھی لی تو بھی سجدہ صاحب کر سکتے ہیں. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام اور گفتگو کے بعد صاحب کے 2 سجدے کیے. جگہ سے اٹھنے کے بعد بھی واپس آ کر سجدہ صاحب کرنا. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور 3 رکعات پر سلام پھیر دیا. پھر اپنے گھر تشریف لے گئے تو ایک آدمی جسے خرباق کہا جاتا اور اس کے ہاتھ لمبے تھے، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے کہا، اللہ کے رسول، آپ سے جو سہو ہو گیا تھا اس کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا. یعنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سہو ہو گیا تھا اس کا تذکرہ کیا، یہ کہہ کے کہ اللہ کے رسول. آپ غصے کی حالت میں اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے نکلے حتیٰ کہ لوگوں کے پاس آ پہنچے اور پوچھا، کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں. تو آپ نے 1 رکعت پڑھائی، پھر سلام پھیرا، 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا. میرا سوال یہ ہے کہ جو سجدہ صاحب کریں گے تو اس میں اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کے جیسے نماز میں پڑھتے ہیں تو دونوں دفعہ کہنا ضروری ہے؟ جی، اور پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے نیچے جائیں گے اور پھر اللہ اکبر کہہ کے واپس آئیں گے، پھر دونوں طرف سلام پھیریں گے. مجھے تھوڑا سا یہ کنفیوژن ہے، ابھی جو آپ نے بتایا کہ رکعت مس ہو گئی جو صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وہ چلے گئے تھے. بہت دور نہیں گئے تھے. جی، کیونکہ پہلے بھی ہم نے یہ پڑھا کہ فاصلہ اگر لمبا ہو گیا تو نماز لوٹانا پڑے گی. یعنی یہ نہیں کہ اگلے دن کی بات ہے یا 1-2 گھنٹے کے بعد کی بات ہے. یعنی ابھی وہ جو ذوالجدین ہیں وہ کچھ لوگ جیسے باہر نکلے، کچھ اندر تھے، اور پھر اس نے کھڑے ہو کر کہا، تو یعنی یوں لگتا ہے دوسرا انسیڈنٹ ہے کوئی، اور اس میں بھی ذوالجدین نے کہا، تو بہت دیر نہیں تھی اس میں. یہ نہیں کہ وہ اپنے گھر چلے گئے اور پھر اس کے بعد بلا کے لایا گیا، ایسا نہیں تھا. اگر ہم نے نماز پڑھی اور ہم نے کمی بھی نہیں کی، زیادتی بھی نہیں کی، اپنی طرف سے ہمیں شک بھی نہیں ہے، تو کیا ہم ٹو بی آن سیف سائڈ کر سکتے ہیں نماز نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. جب تک شک نہ ہو یا کمی یا زیادتی نہ ہو تو نہیں کرنا چاہیے. السلام علیکم استاذہ جی. ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر نماز میں زیادتی ہو جائے تو سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کریں گے، لیکن یہاں لاسٹ انسیڈنٹ میں جو ہم سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت کم پڑھائی تھی، پھر آ کے انہوں نے اور 1 رکعت پڑھائی، پھر سلام پھیرا، پھر سجدہ سہو کیا. یہاں پر رکعت کم تھی لیکن سلام کے بعد سجدہ سہو کیا. ہو سکتا ہے پہلے کرنا بھول گئے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی اصل حکم یہی ہے کہ زیادتی ہو جائے تو بعد میں کریں، کمی ہو جائے تو پہلے کریں. لیکن اگر آپ پہلے کرنا بھول جائیں تو بعد میں بھی کرنے کی اجازت ہے. آپ نے جب 2 سجدے کیے اس کے بعد آپ اتحیات پوری پڑھیں گے یا بس صرف سلام پھیر لیں؟ نہیں، صرف سلام پھیرنا ہے. سلام پھیریں گے. جی ہاں. دوسری چیز یہ کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز بھولے تو اس کے بعد آ کے پھر تکبیر تحریمہ کر کے شروع کیا. جی. اور اگر پھر آپ جیسے بھول گئے ہیں اور آپ دوبارہ کر رہے ہیں تو اگین پھر تکبیر تحریمہ سے کھڑے سے شروع ہو کے جی، کھڑے ہو کے، اور اس میں ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں. آپ نے جو کہا کہ جیسے غالب خیال کو لے کے ہم کر لیں، مگر اس میں سمجھیں کہ آپ 3 اور 4 میں کنفیوزڈ ہیں، لیکن آپ کو یہ ہو رہا ہے کہ میں نے پڑھی تو 4 ہی، غالب خیال آپ کا 4 کا ہی ہے، اور اس وقت پھر آپ اس کو 3 لے کے کریں گے
3 لے کے کریں گے 3 لے کے کریں کیونکہ گے. شک بھی آ گیا نا. ہلکا سا ہی شک ہے شک تو شک ہی ہے نا. تو پھر وہ غالب خیال والا تو نہیں ہوا. پھر وہ پوری چیز مطلب یہاں پر 2 چیزیں ہیں. ایک تو غالب خیال لے کے آپ اس کو پورا کر لیں نماز کو اور پھر آپ سجدہ سہو کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ شک اگر ہو جائے تو کم والی رکعت کو یقین والے کو احتیاط اسی میں ہی ہے کہ انسان اس کو پورا کر لے. ایک اور رکعت پڑھ جی لے. رکعت پڑھ اس لے. میں پھر نماز باطل تو نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے نہیں سارٹ آف ایکسٹرا جان کر بوجھ دیا. کے تو نہیں کر رہے نا, شک آنے پہ کر رہے ہیں. اوکے. آپ اٹھ کے چلے گئے ہیں کہیں اور آپ اسی جگہ جہاں ہم نے نماز پڑھی ہے وہاں واپس آ کے کریں اسی گے جگہ آئیں گے واپس. یہ یاد نہیں ہے کہ 2 رکعت پڑھی ہے کہ 3 پڑھی ہے, یہی نہیں یاد ہے, تو ایسی صورت میں کیا؟ تو 2 بنا کے جی. باقی نماز مکمل کریں گے. اور اگر زیادہ پڑھی ہے تو زیادہ پڑھی ہے تو پھر آپ نماز کے بعد 2 سجدے کر لیں گے. جی استاذہ, اگر فرض پڑے ہیں جیسے تو اس میں کچھ کمی زیادتی ہو گئی, سجدہ صاحب کرنا بھول گئے اور سنت شروع کر دی اور سنت پڑھتے ہوئے یاد آیا کہ سجدہ صاحب نہیں کیا, تو سنت پڑھ کے کر لیں. سنت پڑھ کے پھر سلام پھیر کے کریں یا سنت کے تشہد؟ نہیں, آپ نے یعنی شک کیا تھا مثلا کہ رکعت شاید پوری نہیں پڑھی گئی یا تشہد بھول گیا, مجھے یاد نہیں, کچھ ایک دفعہ ہوا تھا اب ایسا. جو کہ بیچ میں آپ نے ایک اور کام شروع کر دیا نا, تو پھر اب آپ اپنی نماز لوٹا دیں. پوری لوٹائیں. جی ہاں, کیونکہ اب بیچ میں وقفہ ایسا آ گیا کہ ایک اور کام شروع ہو گیا. سنتیں بھی پڑھ لی آپ نے, تو اب آپ خالی سجدہ صاحب نہیں کریں گی. فرض دوبارہ پڑھیں. جی ہاں, فرض دوبارہ پڑھیں گے. یہ پوچھنا ہے اس میں رفع یدین کرنا ہے جب آپ سجدہ صاحب میں جاتے کیا ہیں؟ عام سجدے میں رفع یدین کرتے ہیں؟ اور سیکنڈلی کہ اگر ہم لوگ جو صورتیں پڑھتے ہیں اگر اس میں کوئی کمی بیشی کر دیتے ہیں, ان کے الفاظ کبھی کوئی لائن مس کر دیتے ہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. اس سے نہیں. یعنی مثلا آپ نے سورت الضحیٰ شروع کی اور آپ سورت اللیل پہ پہنچ گئے, ہاں کبھی ایسا ہو جاتا ہے نا, کیونکہ 30ویں پارے میں بہت زیادہ مشابہات ہیں, بہت ساری آیتیں آپس میں ملتی ہیں, تو ہم اکثر تو نمازوں میں 30ویں پارے سے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا جَاءَتِ التَّامَّةُ الْكُبْرىٰ, اب کیا ہے وہ پڑھ رہے ہیں سورت عبسہ اور پہنچ گیا نازعات کے اوپر, ہو جاتا ہے. اور جب رکوع میں گئے تو یہ کیا کیا, اس پہ کوئی سجدہ صاحب نہیں ہے. یعنی قرات میں بھولنے پر کوئی سجدہ صاحب نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا امام حضرات جو ہوتے ہیں وہ نماز میں بعض اوقات کتنی دفعہ بھولتے ہیں قرات میں, یعنی تو کیا اس کے بعد سجدہ صاحب ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. جی استاد, اگر نماز میں جیسے الحمد اکثر بھول جاتے ہیں, جیسے ایج کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے, یا بار بار ایسا لگتا ہے کہ پڑھی نہیں پڑھی, تو پھر اس کو پوری رکعت کو پھر سے دہرانا پڑے گا. جی الحمد کی بات اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آپ زیادہ نمازیں پڑھیں, زیادہ رکھتے پڑھیں. استاذہ, جو جان بوجھ کر نماز میں زیادتی یا کمی سے نماز باطل ہو جاتی ہے, اس کی کیا مثال ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کہیں سب لوگ 2 سجدے کرتے ہیں, میں 3 کروں گی, میرا ثواب زیادہ ہو. یہ خلاف ورزی ہے, حدود پار کرنا ہے. لائک آپ نے 2 سجدے کیے لیکن آپ کو شک ہے کہ میں نے 2 کیے یا 3 کیے, اور آپ رائٹ وے ابھی اٹھے ہیں تو تیسرا سجدہ کر لیتے ہیں, تو پھر بھی ہم سجدہ سہو اینڈ آخر کریں گے. میں 2 2 سجدے زیادہ کر لیں. اوکے, جزاک اللہ. استاذہ, میرا سوال آپ کی آخری حدیث جو ابھی آپ نے پڑھی اس کے بارے میں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پوری کی اور تشہد کے بعد سلام پھیرا اور پھر 2 سجدے ادا کیے اور پھر سلام پھیرا. مجھے لگ رہا ہے میں نے یہ سنا. جی ہاں, ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی کہ ایک یہ ہے کہ تشہد جو ہے اس کے سلام, یعنی التحیات و دروشی دعاؤں کے بعد آپ نے 2 سجدے کیے, تو پھر اس کے بعد آپ سلام جو کریں گے وہ نماز کا سلام, سجدہ صاحب سب سلام ہو جائے. لیکن اگر آپ نے سجدہ صاحب بعد میں کیا ہے, یعنی التحیات پورا پڑھ کے سلام بھی پھیر دیا اور آپ 2 سجدے اب کر رہے ہیں, تو ان 2 سجدوں کا اختتام پھر سلام پر کریں گے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ صرف 2 سجدے کر لیے, 2 سجدوں کے بعد سلام بھی کرنا ہوگا آپ کو. جی پوچھنا تھا, جیسے ہم الحمد پڑھ رہے ہیں نا, ایسے ہم جلدی میں پڑھ لیتے ہیں, ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم نے صحیح دل سے نہیں پڑھی, مطلب ہمیں اٹینشن نہیں تھی اس وقت پڑھنے کی, ہم دوبارہ سے الحمد نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں, اور اس میں کوئی سجدہ صاحب نہیں ہے. ٹھیک. اچھا جی, لائک 2 سجدے کیسے کرنا ہے؟ نیت کرنی ہے واپس؟ نہیں, کچھ بھی نہیں, بس صرف سجدہ. جیسے نماز میں 1 رکعت کے آخر میں 2 سجدے کرتے ہیں, ایسے. یعنی کھڑے سے بس بیٹھ کھڑے تو نہیں, کھڑے نہیں ہوں گے, التحیات آخر تک پڑھیں گے. اوکے. اور پھر سجدہ کریں گے بیٹھے بیٹھے ہی بیٹھے, کھڑے نہیں ہونا. ایک سلام پھیر کے آپ سجدے کریں گے یا دونوں سلام؟ دونوں سلام پھیر کے. دونوں سلام پھیر. دونوں سلام پھیر. اچھا, کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اور آپ نے سورہ فاتحہ ان کے ساتھ ساتھ پڑھی, اب انہوں نے گیپ دیا, کچھ امام دیتے ہیں سورہ فاتحہ لوگوں کے پڑھنے کے لیے, اب آپ اس میں دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا آپ چپ رہیں گے؟ اگر آپ نے پہلے پڑھ لیے تو کافی ہے. اوکے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ پتا نہیں کہ آپ نے کیا پڑھا ہے, 2 3 4
کوئی آئیڈیا نہیں اور آپ کو ایک دم بیچ میں یاد آتا ہے کہ اب کیا ہوا. تو ایک رکعت تو پڑھی ہے نا پھر بھی. ہاں تو اس کو ایک بنا لیں پھر. اوکے. آپ نے قرات نہیں کی, سورہ فاتحہ آپ نے پڑھی ہے جی, اس میں کیا کریں گے؟ اس میں سجدہ صاحب نہیں ہے. اس میں نہیں کریں گے. اوکے. میں نے جو پہلے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ اتحیات کا ایک لفظ بھی آپ نے کہہ دیا تو اب آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. جی ہاں. اب آپ اس کو اتحیات کو وہیں چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے یا وہ پوری کریں گے اتحیات؟ نہیں, آپ نے اتحیات پڑھا اور آپ کے سجدے 2 نہیں ہوئے تھے, ایک سجدہ آپ نے کر کے اور آپ اتحیات پر بیٹھ گئے. اتحیات للہ وصلوات آپ نے, اور آپ کو یاد ہے کہ سجدہ آپ کو کرنا یاد ہے, آیا کہ سجدہ نہیں کیا تھا آپ ہاں, نے. اب آپ جتنی آپ نے اتحیات پڑھی ہے اس کو اینڈ تک پہنچا لیں, اینڈ تک پہنچائیں. ہاں, اوکے. اور پھر کھڑے ہوں اور اس رکعت کا ازالہ کریں, نہیں ایک رکعت اور پڑھیں. ٹھیک. سر میں کوشچن یہ سے ابھی انہوں نے کہا کہ تحیات آپ نے شروع کر دی لیکن یاد آیا کہ ایک سجدہ کیا تھا دوسری والی رکعت, تو اب یہ جو رکعت دہرانی ہے ہم اینڈ میں دہرائیں گے 4 پڑھنے کے بعد؟ نہیں, پچھلی سے اگلی بنائیں گے, پھر تحیات دوبارہ بیٹھیں گے اس کو 2 سمجھ کے. ہاں جی, کیونکہ وہ تو وہ ہوا ہی نہیں نا, کیونکہ آپ کی وہ رکعت پہلے والی مائنس ہو گئی. تو اب آپ کیا کریں گے, جو نئی رکعت پڑھیں گے اس کے بعد جو حکم آ رہا ہے کرنے کا وہ کریں گے, اتحیات پڑھیں گے. پھر سجدہ سہو کا بیان, 3 یا 4 رکعات کے شک پر سجدہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا شک احدکم فی صلاتہ فلم یدری کم صلی 3 ام 4 فلیطرح الشک ولیبن علی ما استیقن ثم يسجد سجدتین قبل ان یسلم فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاته وإن كان صلى إتماما ل4 كانتا ترغیما للشیطان. اگر تم میں سے کسی کو رکعات کی تعداد کے بارے میں شک پڑ جائے, کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ؟ سب کے ساتھ ہوا, تو پھر کیا کرتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں کیا کرنا چاہیے. اگر تم میں سے کسی کو رکعات کی تعداد کے بارے میں شک پڑ جائے کہ 3 پڑھی ہیں یا 4, تو شک کو چھوڑ دے اور یقین پر اعتماد کرے. کیا مراد اس سے کہ 3 ہے یا 4, تو ان میں سے یقینی کون سی ہے؟ 4 یقینی ہے؟ نہیں, 4 کا یقین نہیں. کس کا یقین ہے؟ 3 کا. تو 3 کو لے لے. پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے, یعنی 1 رکعت اور پڑھ لے اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لے. اگر اس نے 5 رکعت نماز پڑھی تھی تو یہ سجدے اس کی نماز کو جفت کر دیں گے. ٹھیک ہے, یعنی 4 کی نماز جفت ہے نا. جفت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایون نمبر ہے. اب کیا ہوا کہ اس نے پہلے بھی 4 پڑھی ہوئی تھی پوری, لیکن اسے شک ہو گیا تو اس نے 1 اور پڑھ لی. اب اس کے خیال میں اس نے 4 پڑھی لیکن حقیقت میں اس نے 5 پڑھی تھی. اب جو ایون نماز ہے اس کو آڈ نمبر میں تو نہیں پڑھ سکتے, لہٰذا یہ جو آخر کے 2 سجدے ہیں ان کی حکمت کیا ہے کہ وہ رکعتوں کی تعداد یا سجدوں کی تعداد کو کیا کریں گے؟ جفت کر دیں گے. اور اگر اس نے پوری 4 رکعت نماز پڑھی تو یہ سجدے ایکسٹرا ہو گئے. اب یہ آڈ نہیں کریں گے اس کے نمبر کو, بلکہ یہ سجدے شیطان کے لیے ذلت کا سبب ہوں گے. یعنی عمل ایک ہی ہے. اب اس میں آپ دیکھیے دونوں طرح سے سجدوں کا مثبت پہلو سامنے لایا گیا ہے, اور یہی ایک خوبصورت طریقہ ہوتا ہے. جس شخص کو نماز میں یہ شک پڑ جائے کہ آیا اس نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2, تو اس کو 1 رکعت یقین کرے, اور جس کو یہ شک ہو کہ اس نے 2 پڑھی ہے یا 3, تو اس کو 2 رکعت یقین کرے. اور پھر آخری قعدہ میں سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے 2 سجدے کر لیں. سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ آخری قعدہ میں تشہد اور دعا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں, پھر اٹھ کر جلسے میں بیٹھ کر دوسرے سجدے میں جائیں, پھر اٹھ کر سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہو جائیں. یعنی نماز کا سلام پھیرنے سے پہلے بس 2 سجدے کرنا ہے. حدیث مذکور میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کا حکم ہے, اس لیے سہو کے 2 سجدے سلام پھیرنے سے پہلے کرنے چاہیے. قاعدہ اولا کے ترک پر سجدہ. قاعدہ اولا کے ترک کا کیا معنی ہے؟ چھوڑ دینے. یعنی اگر کسی نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں اور وہ بیچ کا اتحیات بھول گیا ہے, اب کیا کرے؟ حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ظہر کی نماز پڑھائی, پس پہلی 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہو گئے, یعنی قعدہ میں نہ بیٹھے. پس لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے, یہاں تک کہ جب نماز پڑھ چکے اور آخری قعدے میں سلام پھیرنے کا وقت آیا اور لوگ سلام پھیرنے کے منتظر ہوئے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی جبکہ آپ بیٹھے ہوئے تھے. سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے, پھر سلام پھیرا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جب آپ کھڑے ہوئے تو لوگ بھی کھڑے ہو گئے, یہاں تک کہ ساری نماز ہو گئی.
جب سلام پھیرنے کا وقت آیا تو آپ نے سلام نہیں پھیرا بلکہ 2 سجدے کر لیے اور لوگوں نے بھی پیچھے کر لیے. اور یہ روایت کہاں کی ہے؟ بخاری کی. یعنی سجدہ سہو کا یہ طریقہ صحیح بخاری میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل مبارک سے